السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ آپ نہیں دیکھتے جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر اور زمینوں میں ہے، یہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ والطیر صافات، حالانکہ یہ پرندے جنہیں آپ اڑتا ہوا دیکھ کر بڑے محظوظ ہوتے ہیں، یہ پر پھیلا کر اڑتے ہوئے بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اسی طرح اللہ کی ہر مخلوق اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرنے کا طریقہ، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں، چھوٹی ہوں یا بڑی، اللہ کی ہر مخلوق جو افعال سر انجام دیتی ہیں، جو کام کرتی ہیں، اللہ ان افعال سے بخوبی واقف ہے۔ اسی انداز کو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور زمین کے اندر جو بھی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور تم میں سے کوئی بھی ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کی ہر مخلوق اپنے انداز میں، اپنے طریقے کے مطابق اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ جانتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہدہد پرندے کا، جب سلیمان علیہ السلام نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ کہاں ہے، جب واپس آیا تو اس پرندے نے 2 عجیب باتوں کا تذکرہ کیا۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے وہاں 2 عجیب باتیں دیکھیں۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ وہاں میں نے ایک عورت کی حکمرانی کو دیکھا، یعنی ایک زمین کا خطہ کسی ایسی شخص کے ماتحت تھا جو عورت تھی۔ میں نے آج تک کسی عورت کو حکمران بنتے نہیں دیکھا۔ اور دوسری عجیب بات یہ تھی کہ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو فطرت سے ہٹا ہوا دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی بات کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ معنی یہ کہ ہدہد پرندہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے، جس ذات کی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس پرندے کا نظریہ بھی یہ تھا کہ اگر کسی ذات کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے
کسی ذات کو راضی کرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، کہ وقت کے پیغمبر کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے، کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمارے حالات سے بخوبی واقف ہیں، قحط سالی ہے، چلیے میدان میں جا کر نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ بارش نازل کرے۔ تو وقت کا پیغمبر اپنے لوگوں کو لے کر میدان کی طرف جا رہا تھا، راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ فرآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرها رافعۃ قوائمها، دیکھا کہ ایک چنٹی جسے آج ہم سینکڑوں کی تعداد میں اپنے پاؤں کے نیچے روڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر یہ کلمات ادا کر رہی تھی، اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مشکل ہمیں پیش آ جائے، تو ہی ہماری مشکل کشائی کرنے والا ہے، ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ آج ہمیں پانی کی صورت کی حاجت ہے، ہمیں پانی کی تلاش ہے، پانی چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارا عقیدہ ہے اگرچہ وقت کے پیغمبر ہماری گفتگو سن سکتے ہیں، ہماری زبان جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے پاس نہیں جاتے، ہم ڈائریکٹ اے اللہ تجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں، تو ہی آج ہماری اس پانی کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جب وقت کے پیغمبر نے ان کی یہ بات سنی، چنٹی کے جملے سنے، فوراً ہی میدان کی طرف جو رخ تھا اس کو تبدیل کر کے واپس جانے لگے، کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ہماری منشا تو کچھ اور تھی، ہم تو کسی اور کام کے لیے آ رہے تھے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے آئے تھے، آج ہمیں بغیر دعا کے ہی واپس بھیج رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، چلو واپس چلتے ہیں، ہم سے پہلے اللہ کی ایک اور مخلوق نے اللہ سے رابطہ جوڑ لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی دعا کو پورا کر دے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے دو واقعات اور دو آیات کو ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ جانتی ہے، اپنے رب کی عبادات کرتی ہیں۔ اب سوال دراصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ہر مخلوق، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جن ہوں، چرند ہوں یا پرند ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے جنہیں پیدا کیا ہے، جن کے حوالے سے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہر ایک جب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی عبادات کرتی ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ جانتی ہیں، پھر اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں صرف انسانوں کو ہی اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اللہ نے یہ درجہ، یہ مقام، یہ شرف، یہ عظمت انسانوں کو ہی کیوں دی؟ کیا کبھی ہم نے اس حوالے سے سوچا ہے؟ کیا سوچ کا زاویہ ہمارا اس طرف گیا ہے؟ تو نہیں گیا۔ ایک وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے، جہاں تک میری ناقص فہم کے مطابق وہ ایک وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں اور انسان ہیں، ان میں صرف ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جانوروں کے اندر لا قانونیت ہوتی ہے، حیوانیت ہوتی ہے، درندگی ہی درندگی ہوتی ہے، اور انسانوں کے دلوں میں اللہ نے محبت کا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ رکھا ہے۔ آپ جنگل میں جا کر دیکھیں، جس جانور کا جتنا زور چلتا ہے، جس پر طاقت آتی ہے، اسے پچاڑ کر رکھ دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔
وہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، جس کا جس پر زور چلا اسے مٹا دیا۔ اور اس کے برعکس انسانوں کا جو معاشرہ ہے، وہاں انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے تمام مخلوقات میں صرف انسانوں کو ہی یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں درندگی ہی درندگی آ جائے، ہمارے معاشرے میں لا قانونیت آ جائے، ہمارے دلوں میں انسانیت کا جذبہ ختم ہو جائے، ہمدردی مٹ جائے، تو پھر ہم میں اور ان جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ قربان جائیں، اور ہم یہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی، کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ دین اسلام نے جتنے بھی کام ہم پر لاگو کیے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، ان تمام چیزوں کی اور بھی حکمت ہو سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی زاویے سے اس چیز کی یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ پرامن، خوشگوار اور خوشحالی کا ہو۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو دور جاہلیت کا معاشرہ تھا، اس کی مثال، اس کے ظلم کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ ایک شعر سے اندازہ لگائیے، ان کے ہاں یہ نعرہ بلند ہوا کرتا تھا، من لم یزد عن حوضہ بسلاحہ یحد ومن لا یظلم الناس یظلم۔ جو شخص اپنے حوض کی ہتھیار کے ساتھ حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کے حوض کو گرا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور جو لوگ دوسرے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان پر بھی ظلم کیا جائے گا۔ یعنی دعوت دے رہے تھے کہ آپس میں ایسا رویہ رکھو جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے کمزور پر اسے لاگو کر دے، اسے مٹا دے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، پھر اس کے بعد کیسا پرامن خوشگوار ایک معاشرہ تشکیل پایا گیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو یہ اسلام ہی ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوشگوار بن جائے، ہر طرف امن و امان ہو، سلامتی ہی سلامتی ہو، تو ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے قانون پر، ان کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، پھر جا کر ہمارا معاشرہ بھی خوشگوار بنے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔